اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نبی کی پیاری باتیں یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، عورتیں 5 چیزوں کی بھوکی ہوتی ہیں، ان کی یہ بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی۔ شادی شدہ مرد اور عورتیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، یہ بات تو سچ ہے کہ عورتوں میں پیار، قربانی اور برداشت کرنے جیسی طاقت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ان کی برابری اگر مردوں کے ساتھ میں کی جائے تو یہ چیزیں عورتوں میں بہت زیادہ ملتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مٹی سے کیوں نہیں بنایا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مٹی سے بنایا ہے تو عورت کو مرد کی پسلی سے کیوں بنایا۔ اور اس کے علاوہ ہم آپ کو عورتوں کی ان باتوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو سب سے الگ ہیں۔ یاد رکھیں، ان چیزوں کے علاوہ عورتوں کی 5 ایسی بھوک ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں مٹتی۔ عورت کی یہ 5 بھوک کبھی بھی شانت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ عورتوں کی ان بھوک کے سامنے ہیرے موتی بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ جانیں گے کہ عورتوں کی یہ 5 بھوک کون سی ہیں جو کبھی نہیں مٹتی، تو آپ ان کے بارے میں جان کر یقیناً حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور اگر آپ بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل نبی کی پیاری باتیں ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر دیں۔ ناظرین محترم، مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے اس عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اسی لیے نکالا۔ یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیے کہ فرشتوں سے بھی ان کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جن کی وہ بیوی کہلائی۔ اب بات آتی ہے کہ عورت پسلی سے کیوں بنائی گئی، عورت پسلی ہی سے کیوں نکلی؟ کیا عورت کو ٹیڑھا پن وہی سے ملا؟ نہیں، یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے اس پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی ان چیزوں کے لیے پسلی جو ہے وہ ایک ڈھال ہے، نازک حصوں کے لیے جن کی ضرورت انسان کو زندہ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے بنا کر یہ نہیں بتایا کہ عورتوں میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس عورت کو پسلی سے بنا کر یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈال بن سکتی ہے۔ تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں عورت کی 5 بھوک کے بارے میں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، سجنا سنورنا، یعنی کہ بناؤ سنگار کرنا۔ بھلے ہی عورتوں کو سجنے اور سنورنے کا پورا حق ہے اور اس کے بغیر ایک عورت ادھوری مانی جاتی ہے، مگر عورتوں کا بناؤ سنگار صرف اس کے شوہر کے لیے ہی آیا ہے، اور فرمایا گیا کہ جو عورت صرف اپنے شوہر کے لیے بنتی سنورتی ہے تو ایسی عورت اللہ کے سب سے نزدیک ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، بناؤ سنگار عورتوں کی خوبصورتی بڑھانے کے ساتھ ساتھ عورت کی عزت کو بھی بڑھاتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ عورت کی یہ بھوک کبھی بھی کم نہیں ہوتی؟ یعنی کہ عورتوں کی یہ سجنے سنورنے کی بھوک کبھی نہیں مٹتی، بلکہ ان کی یہ بھوک اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ نمبر 2، دھن، دولت اور زندگی۔ عورتوں میں دھن، دولت اور زیادہ زندگی پانے کی لالچ بھی کبھی کم نہیں ہوتی۔ مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں یہ بات زیادہ پائی جاتی ہے۔ ویسے لمبے وقت تک جینے کی چاہت تو ہر انسان میں ہوتی ہے، مگر یہ عورتوں میں کچھ زیادہ ہی پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ ڈرپوک ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ دولت پانے کی خواہش بھی عورتوں میں کوٹ کر بڑی ہوتی ہے، اور عورتوں کی یہ بھوک بھی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ نمبر 3، کھانے پینے کی بھوک۔ کہا جاتا ہے کہ عورتوں میں کھانے پینے کی بھوک بھی مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ سننے میں آپ کو یہ شاید عجیب لگے، مگر یہ سچ ہے کہ عورت میں یہ چیز بھی زیادہ پائی جاتی ہے۔ کھانے پینے کے معاملے میں عورتیں مردوں سے زیادہ شوق رکھتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں دگنی بھوک لگتی ہے۔ صحت کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں زیادہ کیلوری کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے عورتوں کو مردوں سے زیادہ بھوک لگتی ہے، اور ان کی یہ بھوک بھی کبھی نہیں مٹتی۔ نمبر 4، شرم و لحاظ سے ویسے بھی آپ نے عام بول چال کی زبان میں سنا ہی ہوگا کہ شرم و لحاظ ایک عورت کا گہنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت میں شرم و لحاظ مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی عورت ہو، وہ کچھ بھی کام کرنے سے پہلے اس کے بارے میں یہ ضرور سوچتی ہے کہ اس کے گھر والوں پر اس کام کا اچھا اثر پڑے گا یا برا اثر پڑے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی یہ چیز بھی کبھی ختم نہیں ہوتی، یعنی کہ عورت کی یہ بھوک بھی کبھی نہیں مٹتی۔ اور نمبر 5، ہم بستری کی چاہت کرنا۔ عورتوں میں ہم بستری کی چاہت بھی مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، لیکن عورتیں اپنی شرم و حیا کی وجہ سے اپنے اندر کی یہ چاہت کبھی اجاگر نہیں ہونے دیتی۔ یعنی کہ عورتیں اپنے اندر کے یہ جذبات ہمیشہ چھپا کر رکھتی ہیں۔ حالانکہ عورتوں میں ہم بستری کرنے کی چاہت مردوں سے زیادہ ہوتی ہے،
اور کہا جاتا ہے کہ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ عورتوں کی یہ چاہت اور بھی زیادہ بڑھتی جاتی ہے، مطلب کہ عورتوں کی یہ بھوک کبھی نہیں مٹتی، یعنی یہ چاہت بھی کبھی پوری نہیں ہوتی۔ تو ناظرین محترم، عورتوں کی یہ 5 بھوک کبھی نہیں مٹتی۔ ایک عورت ان 5 چیزوں کی ہمیشہ بھوکی رہتی ہے، بھلے ہی اسے یہ چیز کتنی ہی زیادہ کیوں نہ مل جائے، لیکن اس کی چاہت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے، اور جنت کے نوجوانوں کے سردار امام حسن اور امام حسین کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ عورتوں کو دین کی باتیں سکھا رہی تھی۔ اتنے میں ایک عورت نہایت ہی ادب کے ساتھ عرض کرنے لگی، یا بنت رسول اللہ، وہ کون سی عورتیں ہیں جن کو اللہ پسند نہیں فرماتا اور جن کا گھر کبھی آباد نہیں کرتا؟ بس جیسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سنا تو آپ فرمانے لگیں، اے عورت، میں نے اپنے بابا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یہ 3 عورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ کبھی پسند نہیں فرماتا، اور ان 3 عورتوں کے گھروں کو بھی اللہ کبھی آباد نہیں کرتا۔ اتنا سنتے ہی وہ عورت پوچھنے لگی، کیا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ 3 عورتیں کون سی ہیں جن کو اللہ پسند نہیں کرتا، جن کا گھر اللہ کبھی آباد نہیں کرتا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے عورت، پہلی عورت تو وہ ہوگی جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہوگی، یعنی اپنے شوہر کی نافرمان بیوی ہوگی، اپنے شوہر کا کوئی بھی حکم ماننے والی نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری اور خدمت گزاری کو اپنا فرض سمجھتی ہے، جو عورت ہر دم اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، خود کو تکلیف اٹھا کر اپنے شوہر کو آرام پہنچانے کا کام کرتی ہے، اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنے میں کسی بھی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں برتتی، اس کے علاوہ جو عورت اپنا مال سامان اور اپنی جان کو اپنے شوہر کی امانت سمجھتے ہوئے ہر چیز کی حفاظت اور نگہبانی کرتی ہے، یعنی کہ جو عورت کسی غیر محرم کی طرف اپنی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی اور نہ ہی کسی غیر محرم کی نظر اپنے اوپر پڑنے دیتی ہے، تو اے عورت یاد رکھنا، ایسی عورت کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، اور ایسی عورتوں کا گھر اللہ ہمیشہ آباد رکھتا ہے۔ اور جو عورت اپنے شوہر کی خدمت گزاری کو اپنا فرض نہیں سمجھتی، تو ایسی عورت کے گھر کو اللہ کبھی آباد نہیں کرتا۔ نمبر 2، بے پردہ عورت۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوسری عورت وہ ہوگی جو اس دنیا میں پردے کا خیال نہیں کرے گی، یعنی کہ بے پردہ ہوگی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ ایسی عورتوں کو ناپسند کرتا ہے جو اس دنیا میں بے پردہ ہو کر گھومتی ہیں، یعنی کہ پردے کا خیال نہیں کرتی، اللہ کے حکم کو نہیں مانیں گی۔ جنت میں ہر کوئی اللہ کا دیدار کرنے کی خواہش رکھے گا، مگر جو عورت اس دنیا میں پردے کی حالت میں رہی ہوگی، ایسی عورت کا دیدار کرنا خود اللہ چاہے گا۔ اسی لیے اے عورت یاد رکھنا، جو عورت اس دنیا میں اپنے آپ کو ڈھک کر نہیں رکھے گی، پردے کا خیال نہیں کرے گی، تو اللہ ایسی عورت کے گھر کو کبھی آباد نہیں کرے گا۔ نمبر 3، بے حیائی عام کرنے والی عورت۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ تیسری عورت وہ ہوگی جو اس دنیا میں بے حیائی کو عام کرے گی، یعنی کہ دین سے ہٹ کر فضول اور گندے کام کرے گی، غیبت اور چغل خوری کرے گی، دین اور مذہب کا مذاق بنائے گی۔ یاد رکھنا، ایسی عورت کا گھر کبھی آباد نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اس دنیا میں دین اور مذہب کا مذاق بنائے گی، دین اور مذہب میں بگاڑ پیدا کرے گی، اور ایسی عورت کا گھر ہمیشہ برباد ہی رہے گا۔ اور اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے عورت یاد رکھنا، یہ 3 عیب ایسے ہیں جو ایک عورت کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اگر تم دونوں جہانوں میں کامیاب ہونا چاہتی ہو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتی ہو، تو ان 3 بری عادتوں سے آج ہی سچے دل سے توبہ کر لو۔ اگر ایک عورت شادی شدہ ہے تو اسے بس اپنے شوہر کی فرما برداری کرنی چاہیے اور اپنے شوہر سے محبت کرنی چاہیے، پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری عزت قیمتی ہے، اور اسلام کی شہزادیوں کو تو پردے میں ہی رہنا چاہیے، کیونکہ غلاف صرف قرآن پاک کے ہی اوپر چڑھتا ہے، کیونکہ وہ پاک کتاب ہے۔ آج کل عورتوں میں غیبت چغلی بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے، اور جو مرد اپنی بیوی کا مذاق اڑاتے ہیں تو ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ دولت اور رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور وہ انسان مفلس اور تنگ دست بن کر پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، کبھی بھی اپنی عورت سے، اپنی بیوی سے ایسا مذاق نہ کرنا جس سے اس کا دل دکھے، کیونکہ اللہ نے مرد کا رزق، دولت اور شہرت عورت کے مقدر میں رکھا ہے، اور جو مرد اپنی عورت، اپنی بیوی کو دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کا مذاق اڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق، دولت، برکت، شہرت کے دروازے اس پر تنگ کر دیتا ہے۔ اور کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں، کچھ بیویاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کو گالیاں دیتی ہیں، کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو گالیاں دیتی ہیں، اور کچھ لوگ مذاق میں بھی گالیاں دے دیتے ہیں۔
یاد رکھنا ہماری زبان سے نکلی ہوئی گالی ہمیں برباد کر دے گی۔ ایک گالی ہماری قبر میں ایک بچھو پیدا کرے گی۔ اللہ اکبر۔ اور گالی گلوچ کرنے والا انسان ہمیشہ مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہو کر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو اپنی زبان سے ہمیشہ اچھے الفاظ ہی ادا کرنا، کیونکہ تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہی تمہارے مقدر کو تہس نہس کرتے ہیں یا اچھا بنا دیتے ہیں۔ اگر اچھے الفاظ نکال لو گے تو تمہارا مقدر بھی اچھا ہوگا۔ اگر تم برے الفاظ جیسے گالی گلوچ کرتے ہو، غیبت کرتے ہو، برائیاں کرتے ہو، تو کسی کے ساتھ جھگڑا کرتے ہو، پھر گالی گلوچ کرتے ہو، تو تمہارے مقدر بھی ویسے ہی بن جائیں گے۔ اس میں سے برکت اٹھ جائے گی، ہر خوشی دور ہوتی چلی جائے گی۔ ناظرین، سب سے پہلے نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ اسلامی معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نبی کی پیاری باتیں ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ہم حاضر ہوں گے ایک نئی اسلامی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔